کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ان کے سینے پر ان کے گریبان کو پکڑ کے ان کو کھینچ لیا اور کھینچ کر یہی کہا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے عمر کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی آیتیں سن کر دل پسیج جائیں, خوف زدہ ہو جائیں, لرز جائیں. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کا جوتا صاف کرنے کے لیے چلا آیا, میں تو ایمان لانے کے لیے چلا آیا, میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے چلا آیا. اور یہ کلمہ حضرت عمر وہی پڑھتے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آج جو نعرہ لگتا ہے نا, یہ نعرہ چندہ والا بھی لگاتا ہے, نعرے تکبیر. یہ ہر جگہ نعرے نہیں لگائے جاتے, نہ ہر جگہ لگانا جائز ہے, نہ ہر جگہ اس کی اجازت ہے. ہمیں ابھی جلسوں کے اصول اور آداب بھی نہیں معلوم ہے. میرے بھائیوں, سب سے پہلا نعرہ اسلام کی تاریخ میں اگر لگا تھا تو اس وقت لگا تھا جب حضرت عمر اسلام لائے اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تب سب نے زور سے, جتنے لوگ دار حکم میں موجود تھے, زور سے بلند کیا اللہ اکبر. یہ نعرہ اللہ اکبر کی صدا اس وقت بلند ہوئی جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے. ان سے پہلے بھی جو لوگ اسلام لائے نعرہ نہیں لگا, حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد نعرہ کہا اللہ کے نبی نے عمر آج تم اسلام لائے ہو, مجھے اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ آج دل کرتا ہے کہ تم جو مانگو میں تمہیں دوں. بولو کیا مانگتے ہو, کیا خواہش ہے تمہاری, کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میری ایک خواہش پوری کریں گے. کہا کیا خواہش بھی کیا تھی, کیا خواہش؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز اس زید اس ارقم کے گھر میں, زید بن ارقم کے گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ یہاں سے نکلیے اور اس کوٹھری سے جہاں چھپ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے صحابہ, یہاں سے نکل کر خانہ کعبہ آئیے, آپ نماز پڑھائیں اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں 39 کے قریب, یہ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں اور میں خانہ کعبہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہو جاؤں اور دیکھتا ہوں کہ کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھانے سے روک سکے. چلیے آج خانہ کعبہ میں پہلی بار کھلے میں نماز ہوگی, آپ نماز پڑھائیں گے, 39 آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور عمر دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کرے گا کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آج محمد رسول اللہ کو نماز پڑھانے سے روک سکے. میرے بھائیوں, یہ نعرہ تب لگا تھا حضرت عمر فاروق نے قرآن سنا, اسلام لائے. میرے بھائیوں, مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ یہی حضرت عمر تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا اور انتقال کی خبر جب حضرت عمر فاروق کو ملی تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار نکال لی تھی میان سے اور کہہ دیا تھا اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. نبی نہیں مر سکتے, نبی کو موت نہیں آتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے ایسی اللہ کے رسول بھی ملاقات کرنے گئے ہیں, اللہ کی قسم وہ لوٹ کے ضرور آئیں گے. یہ حضرت عمر نے کہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا, ان کو معلوم تھا کہ حضرت عمر غلط کہہ رہے ہیں, ان کو معلوم تھا کہ حضرت عمر غلط کہہ رہے ہیں, اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چھینی, عمر ہوش میں آؤ. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جو خطبہ دیا اس خطبے کے الفاظ سنیے کیا کہا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
میرے بھائیوں، قرآن کی یہ آیت پڑھنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کیا کہا؟ عمر ہوش میں آؤ، ہوش میں. ما منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. ما کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جملے سنیے، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ قد مات، انتقال فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. حضرت ابوبکر نے یہ جملہ کیوں کہا تھا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے؟ اس لیے کہ جو زندہ رہنا جس کا وصف ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے، وہی عبادت کے لائق ہے. اور یہ وصف صرف اللہ کا ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی. اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا، یعنی جو محمد کو زندہ مانتا ہے، تو یہ زندہ رہنا تو اللہ کی صفت ہے، یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرح محمد کو بھی زندہ مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سن لے فإن محمد قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہے. اس کے بعد کہا کہ آئے عمر، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد رسول اللہ تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور چلے گئے. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر ان کا انتقال ہو جائے محمد رسول اللہ کا، او قتل، یا کسی جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کل اگر رسول اللہ کا انتقال ہو جائے یا کسی جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر نے جب قرآن یہ سنا تو کہنے لگے بس آئے ابو بکر، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے. مجھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی تھی. یعنی قرآن کی آیتیں سنی، ایمان میں زیادتی ہو گئی. یہ ایک مسلمان کا وصف، ایک مومن کا وصف ہوتا ہے کہ قرآن جب اس کے سامنے پڑھا جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اتنے مسلمان ہیں کہ قرآن سنتے وقت اور پڑھتے وقت ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز کی طرف آئی. تیسری چیز، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اور مومن کی تیسری صفت کیا ہے؟ مومن کا تیسرا وصف کیا ہے؟ وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. مسلمان کا بھروسہ تعویذ پہ تھوڑی ہوتا ہے، مسلمان کا بھروسہ گنڈوں پہ تھوڑی ہوتا ہے. مسلمان کا بھروسہ اور مومن کا بھروسہ کٹھ ملاؤں پہ تھوڑی ہوتا ہے. کیا مولانا صاحب فلاں لڑکی سے میرا دل بہت لگ گیا ہے، کوئی ایسا دعا پڑھیے، تعویذ دیجیے کہ بس وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس چلی آئے. اور ایک کٹھ ملا بیٹھے ہیں، لاؤ 51 روپے، لاؤ 100 روپے، 101 روپے، لو بس یہ کالا کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال دینا، جیسی اس پر نظر پڑے گی لڑکی کی دوڑتی ہوئی چلی آئے گی تیرے پاس. جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے نا، خود کنویں میں گر جاتا ہے. ایک مولانا صاحب تعویذ بہت دیتے تھے عید محبت کے، بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا. جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لایا، لیکن دیکھتا ہے یہ کانپ رہی ہے، یہ تھرا رہی ہے، یہ لرز رہی ہے. کہنے لگا آئے میری چچا کی بیٹی، تم اتنی لرز رہی ہو، کانپ رہی ہو، تھرا رہی ہو،
اتنا ڈر رہی ہو، اگر اس طرح کانپو گی، ڈرو گی، تھرراؤ گی تو پھر میرا ساتھ کیسے دو گی؟ چلو آؤ، ہم ایک لمبی مدت سے تمہارے مشتاق تھے، ایک لمبی مدت سے تمہارا انتظار میں تھے، آج موقع ملا ہے۔ جیسے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے، اس لڑکی نے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم، یہ ہے بخاری کا الفاظ، اتق اللہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ جو چیز میں ابھی آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، مومن کون ہوتا ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں سب مسلمان، سب مومن ہیں ماشاءاللہ۔ اس واقعے کی روشنی میں اپنے غریبانوں کے بٹن کھول کر اور غریبانوں میں جھانکنا، کیا مومن لگ رہے ہیں؟ یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، میری اس سیل کو مت توڑ جس کو اللہ نے تیرے لیے حرام قرار دیا ہے، میں کسی اور کی امانت ہوں، میرا تیرے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے، تو اس مہر کو مت توڑ جو میرے لیے اور تیرے لیے جائز نہیں، اللہ سے ڈر جا۔ آج تو پہلا مرد ہے جو مجھے ٹکٹکی باندھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ورنہ میرے خوبصورت اور حسین و جمیل چہرے کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ ڈر جا اللہ سے۔ جہنم کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے، قبر کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے ڈر۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے یہ جملے کہے تھے کہ اللہ سے ڈر جا۔ یہ اللہ سے ڈرنے والا تیر اس کے بھائی کے سینے میں ایسا چبھا کہ وہ زخمی ہو گیا اور اللہ سے ڈرنے لگا، کانپنے لگا، تھرانے لگا اور کہنے لگا آئے میری چچا کی بیٹی، تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہے، حالانکہ وہ کام تو نے کیا بھی نہیں، ابھی تو نے وہ غلط کام کیا بھی نہیں، پھر بھی اتنا ڈر رہی ہے۔ میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میرا کیا ہوگا؟ جا، میں نے تجھے نظر انداز کر دیا۔ اے میری چچیری بہن، تو نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں تجھے کسی گناہ میں نہیں ڈالنا چاہتا، جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اور جو رقم تجھے دی تھی، جو تیری مدد کی تھی، تعاون کیا تھا میں نے تیرا، وہ میں معاف کر رہا ہوں، تو مجھے مت لوٹانا، وہ قرض نہیں، جا۔ جب وہ جانے لگی تو اس کا چچیرا بھائی کہتا ہے کیا ہے میری بہن، کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں میرا حساب و کتاب لیا جائے اور مجھے جہنم میں ڈالا جائے کیونکہ میں گناہگار ہوں، تو اس وقت تو اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو کر اتنا کہہ دینا کہ آئے اللہ، جب میں نے تیرا نام اپنے بھائی کے سامنے لیا، اتق اللہ یا ابن عم، جب میں نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر جا، تیرا نام لیا تو یہ ڈر گیا، یہ کانپ گیا، یہ تھرا گیا، یہ لرز گیا، اور تیرے خوف سے اس نے میرے قریب آنے کا ارادہ ترک کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ شاید تیری گواہی کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے جہنم سے نجات دے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کی روشنی میں ہم ذرا اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جلسوں میں آنے کے بعد بھی اپنی گرل فرینڈوں سے موبائل پر بات کرنا بند نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا بھی ایمان ہے۔
मिलने के वादे पूरे हो, 100 ऊंट हमें इनाम में मिलेंगे। वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ता है, तलवार खींच लेता है और तलवार लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है। उसके पैरों की आहट की आवाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख खुल जाती है। आप संभल कर बैठ जाते हैं, उसको अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। जजी साहब अगर देख ले तलवार या पिस्टल या बंदूक को भी भागेंगे और चीखेंगे बचाओ बचाओ, देखो कोई है मेरा दुश्मन, कोई मार रहा। अल्लाह के नबी न तो चीखते हैं न भाग रहे हैं, उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। आप चाहते तो आवाज दे सकते थे साहबी रुको, अरे देखो कोई मुझे कत्ल करने आ रहा है। आप न चीखते हैं न चिल्लाते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल के पास आ जाता है और आने के बाद अपनी तलवार तान कर कहता है मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। जुमला देखिए उसका, काफिर था, आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं अल्लाह। क्या नाम लिया? अल्लाह। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अल्लाह सिफत तो मोमिनों की बता रहा है कि मोमिन की सिफत यह है कि अल्लाह का नाम सुनकर उसका दिल कांप जाता है, लेकिन यहां तो काफिर है। लेकिन काफिर होने के बावजूद वो अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह के पावर को जानता था। कांप गया, थर्रा गया, लरस गया, कपकपी तारी हो गई और उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। ये है अल्लाह के नाम की हैबत, रौब, दबदबा जो आज हम मुसलमानों के दिलों से निकल चुका है, उस जमाने के काफिरों के दिलों से नहीं निकला। इनको औरतें बहुत चीख रही, चिल्ला रही हैं कि रज़ाकार लोग जाएंगे यहाँ। इतना करीब इनका इंतजाम किसने कर दिया है? जलसे में इतना नजदीक थोड़ी करना चाहिए औरतों को। ये तो साड़ी और चप्पल दिखाने आती हैं, जलसा सुनने थोड़ी आती है। तो मेरे साथियों, आज भी कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह की कुदरत और पावर को नहीं समझते, और जो अल्लाह की कुदरत और पावर को समझता वो मस्जिदें छोड़कर किसी दरगाह पे जाएगा बेटा बेटी मांगने, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल करने नहीं। वही जाएगा जो अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह की ताकत को कम समझता। उसके हाथ से जैसे ही तलवार छूटी, अल्लाह के नबी ने वो तलवार पकड़ ली, उठा ली। अब उससे पूछा तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने कहा कोई नहीं, आपके हाथ में तलवार है, आप ही छोड़ सकते हैं। उसका ईमान तो अल्लाह पर था नहीं। इस खून के प्यासे को जो जान लेने आया आपने माफ कर दिया। मेरे भाइयों, मुझे वाकई से सिर्फ इतना बताना मकसद है कि अल्लाह का नाम सुनकर उस जमाने के काफिर भी कांप जाया करते थे, थर्राने लगते थे। आज हम मुसलमान होकर अजान की आवाजें सुनकर मस्जिद की तरफ नहीं जा सकते हैं। फजर में अजान की आवाज सुनकर हम नींद में फिर सो जाएंगे। अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी, हम उठे, लेकिन नींद का गलबा फिर तारी हो जाता है और फिर सो जाते हैं। इसलिए फजर की अजान में ये लफ्ज ज्यादती के साथ बोला जाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आए नींद में मदहोश
اے نیند غفلت کی نیند میں سونے والے، اس نیند سے بہتر نماز ہے اپنی نیند کی قربانی دے کر، اپنے نرم گرم بستر کی قربانی دے کر، اپنے کمبل کی قربانی دے کر، اپنے لحاف کی قربانی دے کر آپ مسجد کی طرف آ جا۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ تیرے بستر سے بہتر، تیرے لحاف سے بہتر، تیری نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ کے پاور اور اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ اگر ہم اللہ کا نام سن کر لرزتے نہیں ہیں، کانپتے نہیں ہیں، تھراتے نہیں ہیں، تو ہم نام کے مسلمان ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن نہیں ہے۔ آئیے دوسری صفت بتاتا ہوں۔ بیٹا ایک بار بیٹھ جاؤ، کیوں بار بار شور کر رہے ہو؟ ہم اٹھو گے تو ہم سبھی موبائل ہٹا دیں گے۔ کیونکہ ہمیں اور بھی صفت بتانا ہے، اس لیے ایک صفت ختم۔ آئیے دوسری صفت پر چلتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، پہلی ہو گئی، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اور مومن کا دوسرا وصف یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے امام صاحب اگر لمبی سورت پڑھے یہ جلدی پڑھائیں نماز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا سچا مومن نہیں ہے۔ ورنہ قرآن کی تلاوت جس کے سامنے ہو اس کے اندر تو ایمان کی زیادتی ہو جانی چاہیے، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ یہ سوچ رہا ہے کہ امام صاحب چھوٹی سی سورت پڑھاتے تو اچھا ہوتا، اس امام کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پڑھانا سورت۔ اور تراویحوں میں ہم اس لیے مسجد میں نہیں جا پاتے رمضان کے مہینے میں کہ لمبا لمبا قرآن کون سنے گا، پارے کون سنے گا، لمبی لمبی قرات کون سنے گا، اس لیے آج ہم مسجدوں میں نہیں جاتے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ مومن کا حق تو یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس تلاوت کو سن کر اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ فضیل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو، چور نہیں، چور تو وہ ہوتا ہے جو چپکے سے مال چوری کرے، اور ڈکیت وہ ہوتا ہے جو دن دہاڑے لوگوں کے مال کو لوٹے۔ فضیل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے۔ اور سنیے میرے پیارے ساتھیوں، فضیل ابن عیاض کا منظر کیا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے کہیں فضیل ہمیں لوٹ نہ لے۔ ایک دن پتا چلتا ہے کہ کسی امیر آدمی کے گھر میں بہت مال ہے، چوری کے ارادے سے جاتے ہیں، نقب لگاتے ہیں، تالا توڑتے ہیں، اوپری منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، سونا چراتے ہیں، چاندی چراتے ہیں، سارے زیورات چرانے کے بعد، ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے چوری میں، قیمتی سامان چرانے کے بعد واپس آ رہے ہیں، اوپر سے سامان چوری کرنے کے بعد جب لوٹتے ہوئے نیچے والی منزل میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے منزل میں کوئی صاحب ہیں جو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ قرآن کی آیت پر پہنچ جاتے ہیں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا مسلمانوں کے لیے، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر ان کا
علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کا دل خوف زدہ ہو جائے، ان کا دل کانپ جائے. کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر یعنی تلاوت قرآن سن کر، قرآن کے الفاظ سن کر وہ کانپ جائیں، وہ تھرا جائیں، وہ لرز جائیں؟ جیسے قرآن کی یہ الفاظ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتے ہیں، ان کے کانوں میں جیسے ہی یہ الفاظ جاتے ہیں یہ وہیں سے چیختے ہیں، نہیں نہیں وہ وقت آ گیا ہے. قرآن سننے کے بعد دل لرز جائیں، کانپ جائیں. انہوں نے چوری کیا ہوا سامان سب واپس کر دیا اور لوٹ آئے اور اللہ سے پکی سچی توبہ کر لی. پھر توبہ کرنے کے بعد اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہونے لگا. فضیل ابن عیاض کا یہ واقعہ میرے بھائیوں ہمیں ایک نصیحت دیتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن کی سننے سے ہماری ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر ہی تو تھے اللہ کے نبی کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں، چلو آج قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں، نبی کو مار ہی دیتے ہیں. راستے میں ایک صاحب ملتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ بہت غصے میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے. تلوار دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گرم ہے. پوچھا، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، بس پانی بہت چڑھ چکا ہے، بہت لوگوں کو تمہارا نبی مسلمان کر چکا ہے، اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا. آج تمہارے نبی کا خاتمہ کر دیتا ہوں، قتل ہی کر دیتا ہوں. ان کی زبان سے یہ نکل گیا، میرے نبی کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر جا کر خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات غلط نکلی تو تیری گردن اڑا دوں گا. یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول کو تو چھوڑا، اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر چلے گئے. دروازے کو دستک دی، وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، پڑھانے والا پڑھا رہا تھا، اس کی آواز عمر کے کانوں میں دروازے کے باہر گئی. دروازے کو دستک دی تو بہن نے دروازہ کھولا. پوچھا کون؟ کہا عمر. جیسے عمر کا نام سنا بہن اور بہنوئی دونوں نے قرآن بند کر دیا، چھپا دیا، اور جو ان دونوں کو قرآن پڑھا رہا تھا سکھا رہا تھا وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے گھس گیا. عمر کہیں نظر ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، کہیں ہم کو قتل نہ کریں. پھر بہن آگے بڑھی، انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ اپنے پوچھنے لگے ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں، بس مارنا شروع کر دیا اپنے بہنوئی کو. اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے. بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب آگے بڑھی، نہیں تم میرے شوہر کو کیسے مار سکتے ہو، کیسے پیٹ سکتے ہو، تو اپنی بہن کو بھی پیٹا. اتنا پیٹا کہ وہ بھی لہو لہان ہو گئی. اور آخر میں بہن نے کہا کہ عمر تو میری بوٹی بوٹی کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کاٹ ڈال، پھر بھی مجھے کٹنا گوارا ہے، مر جانا گوارا ہے، لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہیں. ہاں سن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہی تھی، یہ سچ ہے. حضرت عمر سوچنے لگے کہ آخر یہ کون سی کتاب ہے جس نے میری بہن کو اتنا بے باک بنا دیا ہے، جو کبھی میرا نام تک نہیں لیتی تھی، بھائی بھائی کہتی تھی، لیکن آج اس نے بھائی کا رشتہ بھی ختم کر دیا اور کہنے لگی کہ عمر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی اسلام نہیں چھوڑیں گے. کون سی کتاب یہ پڑھ رہی تھی جس نے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ ذرا دیکھیں گے ابھی کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے نہیں بتاؤ، لاؤ ذرا. بہن نے کہا کہ تم ابھی ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے غسل کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ پہلے وضو بنا کے آؤ. حضرت عمر وضو بنا کے آئے.
پھر بہن نے ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیا، لو یہ میں پڑھ رہی تھی، پڑھ کے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ بتایا جانے لگا کہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ یہ کون سا کلام ہے، اللہ یہ کون سی آیتیں میرے کانوں میں پڑ گئی ہیں، اللہ یہ قرآن کی چاشنی ہے۔ مجھے اس کتاب سے دور رکھا جاتا تھا، مجھے اس کتاب پر ایمان لانے سے روکا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی دنیا بدلتی چلی گئی، کہنے لگے بس کرو، مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ حضرت عمر فاروق کو جب جناب محمد رسول اللہ کے پاس لایا گیا، دروازے کو دستک دی گئی، وہاں صحابہ کرام دار ارقم میں موجود تھے، حمزہ وغیرہ بھی موجود تھے اور لوگ بھی موجود تھے۔ کسی نے جھانک کر دیکھا، خبر دی، اے اللہ کے رسول، عمر ننگی تلوار لیے اپنے ہاتھ میں دروازے کے باہر کھڑے ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھولو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک، اگر بری نیت سے آئے ہوں گے تو اسی کی تلوار چھین کر آج اسی کی گردن اڑا دیں گے۔ دروازہ جیسے ہی کھولا، ایک مرتبہ انہی کی لڑکی کے لیے کوئی تعویذ لینے آ گیا۔ مولانا صاحب نے لڑکی کا نام پوچھا، کیا ہے؟ لکھا جاتا تعویذ میں، جب اس کا نام لیا کہ فلاں، اب آپ کا نام فلاں ہے، اسی کا نام لے لیا مولوی کا، تو مولوی آگ بولا، غصہ، شرم نہیں آتی میری بیٹی کے لیے؟ کہا کیوں؟ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے آپ دیتے ہو، آپ کی بیٹی کسی بھی تو کوئی محبت کر سکتا ہے، تو کیا ہوا؟ جوتا اٹھایا۔ جو دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، دوسروں کے لیے پسند کیوں کر رہے ہو صاحب؟ جب تم کسی دوسرے کو اپنی بیٹی کا تعویذ نہیں دے سکتے ہو تو دوسرے کو کیسے دیتے ہو؟ یہ بغیرت مولوی، ایمان کا سودا کرنے والا مولوی ہے، یہ پاکھنڈی مولوی ہے، اور ایسے کچھ ملاؤں سے بچیے میرے بھائیوں، یہ اسلام پر نہیں چلتے۔ مولوی بھی تو انسان ہوتا ہے، اس کا بھی تو دل کسی لڑکی پہ آ سکتا ہے، اور جیسے ایک بار ہوا بھی تھا، آ گیا کسی لڑکی پہ مولانا کا دل، 55-60 سال کا یہ بھیڑ بک مولوی 16-17-18 سال کی لڑکی سے پیار کر بیٹھا۔ اب دل کہہ تو پایا نہیں، اس سے کچھ پڑھانے جاتا تھا ٹیوشن، اب کچھ کہہ تو پایا نہیں، تو پڑھنے والی کھانے والی کسی چیز پر کچھ دعا پڑھ کے لایا، کہا بیٹی تم بہت خوبصورت ہو، تم اس کو کھا لینا، تمہارے اوپر نظر نہیں لگے گی۔ کمینہ بیٹی بھی کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب ہم بعد میں کھا لیں گے، اس نے رکھ دیا کہیں، اتفاق سے ہوا چلی اور وہ کھانے کی چیز زمین پہ گر گئی۔ صبح اٹھ کر اس کی اماں نے جب جھاڑو لگائی تو وہ کھانے والی چیز کوڑے کے ساتھ باہر چلی گئی، اس کو کھا گئی یہ کتیا۔ جب اس کو کوئی کتیا کھا گئی تو کتیا ہو گئی مولانا صاحب کی عاشق۔ اب جہاں مولانا صاحب جا رہے ہیں وہی کتیا جا رہے ہیں، اب مولانا صاحب نماز پڑھانے جا رہے ہیں، کتیا بھی وہی جا رہے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کیا جیسا ہو گیا، پیجامہ پکڑ کے لٹک گئے۔ مولانا سمجھ گئے کہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، تو جو چیز کھلانا کسی اور کو چاہیے کم وقت کھائیے گئی، تو جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس کنویں میں گرتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا کوئی تعویذ نہیں آتا ہے، لکھ لو، نوٹ کر لو، اگر کوئی کہے کہ پھلا تمہارا بش میں ہو جائے گا، پھلا تمہارا گرویدہ ہو جائے گا، دوڑتا ہوا چلا آئے گا، یہ ساری چیزیں ڈھونگ ہیں، یہ جادو سے تو ممکن ہے، سفلی عمل سے تو ممکن ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اگر سوچو گے تو یہ نہیں۔ اور سفلی عمل کے لیے بہت گندا گندا کام کرنا پڑے گا، قبرستان جائیے آپ، مردوں کی ہڈیاں نکال کے لائیے، اپنی لیٹرین کر کے کھائیے،
सिफली अमल बहुत गंदा होता है। आजकल जो एक दूसरे की दुकानें बंद करवा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जादू को करवा रहे हैं, ये सिर्फ सिफली अमल होता है। सिफली अमल गंदा, जादू टोना, और इसकी एक ही सजा है इस्लाम में, जो जादू करे और जो जादू सिखाए और जादू दिखाए, उसकी इस्लाम में एक ही सजा है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। जादू सीखने वाले की सजा इस्लाम में गर्दन काट देना। बेवकूफ मत बनिए आप, कोई ऐसा तावीज नहीं होता। मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है, ऐसा कोई तावीज नहीं है जो आपके 100 के नोट को 1000 बना दे। ऐसा कोई तावीज नहीं है जो आपके 500 के नोट को 5000 बनाते। और अगर ऐसा कोई तावीज आ रहा होता तो मौलाना जर्जिस यूपी से चलकर आपके कटिहार में तकरीर करने नहीं आता, वही दुआएं पढ़ता रहता और 500 का 5000 बनाता रहता। अगर ऐसा कोई तावीज होता तो कोई मौलवी आज 5000 रुपए में आपकी मस्जिद में इमामत नहीं कर रहा हो। ऐसा कोई तावीज नहीं। ऐसा कोई तावीज होता तो अल्लाह के रसूल ये नहीं कहते कि मेहनत करो, मजदूरी करो और हलाल रोजी कमाओ, और मालिकों को ये हुक्म नहीं देते कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी। दुआ बता दी होते। अगर ऐसी दुआएं होती तो आप भी अपने बच्चों को मौलवी बना रहे होते। बेटा जा मौलवी पढ़ के आ, ये दुआ सीख के आओ, घर में 500 के नोट को 5000 बना, 100 के नोट को 1000 बना। आप भी सब अपने बच्चों को मौलवी बना रहे हो। एक अमीर आदमी के घर में चोर ने चोरी कर ली, जिस पर अलमारी पे लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रोजी देता। चोर समझ गया इसी में रखा है सब कुछ माल। चोर आया, सोना चांदी सब चुराया। अब सोचने लगा यार कुरान की आयत तो लिखी हुई है, अभी सुबह इसका मालिक देखेगा बेचारा तो कहेगा कि यार कहाँ है, ये तो सब चौपट हो गया, सब चोरी हो गया। तो चोर भी इतना बदमाश था, माल तो सब चुरा लिया और कुरान की आयत का बोर्ड हटा के दूसरी आयत लगा गया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सुबह जब अमीर आदमी उठा, मैंने तो लिखा था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। बीबी अरे कुरान की करामत देख, अरे देख अपनी आप आयत बदल गई, लिखा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बीबी समझदार थी, कहने लगी करामत नहीं हजामत हो गई तुम्हारी। खोल के देखा तो पूरी खाली पड़ी सोना चांदी मेरा सब गायब। चोर ने सही कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मेरे भाइयों, अगर इन आयतों से चोर बरकतें होने लगे तो जिस घर में कुरान रखा होता उस घर में कभी चोरी नहीं होती। इसलिए इन पाखंडियों से बचे रहना, पाखंडियों से बचे रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं खैर बरकत नहीं होती, खैर बरकत होती है, लेकिन उसके लिए दुआएं बताएं। आप रिस्क की दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। दुआ मांगिए, कौन मना कर रहा है? अल्लाह से रिस्क हलाल मांगिए, मेहनत करिए, मजदूरी कीजिए। और कहा जो बंदा मेरे ऊपर कमा हक़्क़हू भरोसा कर लेता, तवक्कुल करता है, जैसा करना चाहिए मैं उसको वैसे ही रिस्क देता हूं जैसी चिड़िया अपने घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वो वापस आती हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लोगे तो हम तुम्हें भी चिड़ियों की तरह रिस्क देंगे। लेकिन चिड़िया अपने घोंसलों में नहीं बैठी रहती, चिड़िया उड़ती हैं, जंगल में जाती हैं, दाना चुगती हैं, पेट अपना भरती हैं। उनको भी घोंसलों से निकलना पड़ता है, चोने के लिए जाना पड़ता है, जंगल जंगल डाली डाली टहनी टहनी बैठना पड़ता है, तब उनका पेट भरता है। अल्लाह ने कहा तुम ऐसे ही भरोसा मेरे ऊपर कर लो और मेहनत करो
पर हो तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही रोजी देगा जैसे चिड़ियों को देता है, चिड़ियों को देता है। तवक्कुल हो तो अल्लाह की जात पर, भरोसा हो तो अल्लाह की जात पर भरोसा। मैंने कल एक वाकया सुनाया था, जी चाहता है कि आज आपको भी एक वाकये की तरफ लेके चलो। मेरे भाइयों सुनिए, बहुत दिलचस्प वाकया है। इस वाकये को आपको जाना है, जा सकते हैं, लेकिन इस वाकये को जरूर सुन लीजिएगा मेरे भाइयों। इब्ने रजब हम्बली ने इस वाकये को अपनी किताब तबकाते हनाबिला के अंदर नकल किया है। एक साहब बेचारे मक्का मुअज्जिमा के अंदर काम करते थे, मक्का मुअज्जिमा के अंदर काम करते थे। गरीब आदमी था वो, मक्का में काम करता था, बहुत गरीब मुफलिस खल्लास आदमी। एक दिन ये गरीब आदमी रिस्क की तलाश में, मजदूरी की तलाश में निकलता है, भूखा है, फाका है, कुछ खाया पिया नहीं है। सोचता है कि चलो शायद किसी की नजर मेरे चेहरे पे पड़ जाए और मुझे मेरा चेहरा देखकर कोई मुझे खाना खिला दे, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए। ये शख्स निकलता है अपने घर से, और मेरे साथियों सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। ये शख्स जब अपने घर से निकलता है, भूखा है, प्यासा है बेचारा, रोजी की तलाश में निकलता है, रास्ते में इसको एक रेशम की थैली मिलती, रेशम की थैली, और उसमें रेशम की डोरी से गांठ लगी हुई है, यानी उसका मुंह रेशम ही की डोरी से बंधा हुआ है। इसने उस थैली को उठाया और रेशम की डोरी को खोलकर जब देखा तो उस थैली के अंदर बेशकीमत, बहुत महंगा मोतियों का एक हार उसको नजर आया। उसने थैली उठाई और लेकर अपने घर चला आया, और घर लाकर सोचने लगा, पता नहीं किस अल्लाह के बंदे की ये थैली होगी, बेचारे की गिर गई है, चलो अगर कोई मिलेगा तो उसको दे देंगे, और नहीं हुआ तो ये मेरी हो जाएगी। अब मेरे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, अच्छे दिन मेरे शुरू हो जाएंगे। मोतियों का ये हार हम बेचकर हमारी गुर्बत दूर हो जाएगी, काफी महंगा ये सोचता है, और उस मोतियों के हार को उसी रेशम की थैली में, उसी रेशम के धागे से बांधकर फिर चल देता है। चले कुछ मेहनत करें, मजदूरी करें, शायद कुछ हमें रिस्क मिल जाए, रोजी मिल जाए, एक तो रोटी में खा लूं। ये फिर निकलता है और खाने काबा की तरफ जाता है। नमाज का टाइम है, ये नमाज पढ़कर निकलता है। क्या देखता है कि एक बुजुर्ग अपने हाथ में 500 अशरफियां लिए हुए हैं, खाने काबा के बाहर 500 अशरफियां लिए हुए हैं, और ऐलान कर रहे हैं कि ये 500 अशरफियां मैं उस आदमी को दूंगा जो मेरी रेशम की थैली वापस कर देगा, जो मेरी रेशम की थैली वापस कर देगा। इस आदमी ने सोचा, इस लड़के ने, नौजवान ने, कि ये थैली किसी बुजुर्ग की है, चलता हूं उसके पास। ये गया, कहने लगा कि बाबा आपकी थैली कैसी थी? उन्होंने जो अलामत बताई, इसने कहा चलिए मेरे घर पर आइए, दिखाता हूं, अगर आपकी हो तो आप ले लीजिएगा। और रास्ते पर ये सोचता हुआ आया कि चलो मोतियों का हार जिसका है उसको पहुंच जाएगा, मुझे ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ी ढूंढने में उसके मालिक को, मुझे खुद ही उसका मालिक मिल गया, और बदले में बेचारा 500 अशरफी दे देगा, तो कम से कम उससे कुछ दिन तो हमारे घर का गुजर बसर चल जाएगा, हमारा खाना पीना हो जाएगा, हमारे हालात तो कुछ तो बेहतर हो जाएंगे। 500 अशरफियां ही सही, लेकिन चलो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। ये उसको अपने घर लाया, थैली वैली दिखाई, तो वो बाबा पहचान गया, वो बुजुर्ग पहचान गया, कहने लगा बेटा ये थैली मेरी है, इसमें इतने इतने मोती हैं, मोतियों का हार है, अगर यकीन नहीं आता तो निकाल लो। उसने निकाला, कहा मोतियां गिन लो। उसने मोती गिने तो उतने ही थे जितने उस बुजुर्ग ने बताए। इसने हार वापस कर दिया, रेशम की थैली
ویسی اس کو واپس کر دی اور وعدے کے مطابق اس بزرگ نے 500 اشرفیاں اس کو دی. تو اس نوجوان نے کہا بزرگ سے بابا جب یہ امانت تمہاری تھی اور میں نے تم تک پہنچا دی ہے, یہ میرا فرض تھا کہ اس کے مالک تک اس کی امانت کو پہنچانا. تو جب میں نے تمہاری امانت تم تک پہنچا دی تو یہ 500 اشرفیاں مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کوئی کام تو نہیں کیا, آپ کی کوئی محنت تو نہیں کی, یہ تو میرا فرض تھا اس کے مالک کو ڈھونڈنا اور وہ مالک بغیر محنت کے مجھے مل گیا. آپ اپنی امانت لے کر جائیے, مجھے 500 اشرفیاں نہیں چاہیے. اس بزرگ نے بہت دیا لیکن اس نے کہا کہ بابا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا بغیر کچھ کیے ہوئے میں 500 اشرفیاں لے لوں. جب میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو کیوں لوں, میرا دل گوارا ہی نہیں کرتا ہے. اس نے بہت اصرار کیا بیٹا لے لو, میں تو ویسے ہی دیتا. کہا نہیں. اچھا خوشی میں لے لو. کہا نہیں, آپ خوشی میں اور کسی کو کیوں نہیں, مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اسی لیے تو دے رہے ہیں کیونکہ میں آپ کی امانت واپس کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں یہ آپ میری اجرت دے رہے ہیں, میری اجرت ہے ہی نہیں, آپ کی امانت تھی میں نے آپ کو دے دی, اب آپ اس امانت کو لے کر جائیے. میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو پلا سکوں, میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے, میں خود بھوکا ہوں, لیکن یہ امانت ہم تمہیں باہر کھانا کھلا دیتے ہیں. نہیں, آپ اسی خوشی میں تو کھانا کھلائیں گے کیونکہ میں نے آپ کی امانت آپ کو واپس کر دی. اگر آپ نے مجھے کھانا کھلایا تو وہ بھی میری مزدوری مانا جائے گا. ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو مزدوری کیسی؟ میرا دل گوارا نہیں. چلا گیا بیچارہ, اس نے لے لیا. 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال یہ مکے میں رہتا ہے. اب اس کو اپنے گھر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے مکے کو خیر آباد کہہ رہا ہے. اب چلیں, اب اپنے گھر چلیں, اپنے گاؤں میں چلیں, اپنی بستی میں چلیں, وہاں شادی آدی کر کے اپنا گھر بسائیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. یہ نوجوان اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے. سمندر کا سفر ہے, کشتی میں بیٹھا ہوا ہے. سنو میں نوجوانوں, اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا انعام ملتا ہے. مومن کی صفت ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. یہ آدمی کشتی میں بیٹھ جاتا ہے, سمندر کا سفر ہے, بیچوں بیچ سمندر میں جب اس کی کشتی پہنچتی ہے ایک حادثے کا شکار ہو جاتی ہے. کشتی ٹوٹ جاتی ہے, کشتی ٹوٹ جاتی ہے. اس کشتی میں جتنے بھی آدمی بیٹھے تھے ایک ایک کر کے سارے آدمی ڈوب کے مر جاتے ہیں. یہ نوجوان جس کا نام ابو بکر محمد ابن عبد الباقی ہے, یہ نوجوان جس کا نام ابو بکر محمد ابن عبد الباقی ہے, یہ اپنی زبان سے واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب ڈوب کر مر گئے لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. ہوا یوں کہ جو کشتی ٹوٹی تھی میں اس کے ایک تختے پر بیٹھ گیا. جو کشتی ٹوٹی ایک تختے پر میں بیٹھا رہا اور سمندر کی موجیں اس لکڑی کے تختے کو ہانکتی رہی, کھینچتی رہی, بہاتی رہی. کئی دن اور کئی رات میں اسی تختے پر بیٹھا رہا اور سمندر کی موجیں اس تختے کو بہاتی رہی یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد میں ایک جزیرے پہ پہنچ جاتا ہوں, ایک ٹیلے پہ پہنچ جاتا ہوں. میں ٹیلے پہ جزیرے پہ پہنچا, ابھی میں وہاں روکا ہی تھا کہ مجھے اذان کی آواز سنائی دی تو میں نے سوچ لیا کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے. میں اس اذان کی طرف چل دیا. اس جزیرے سے جب میں چلا اس اذان کی طرف تو میں ایک بستی میں پہنچ گیا جہاں وہاں مسجد مل گئی. لوگوں کے ساتھ میں نے بھی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے گئے. میں مسافر تھا, میں وہیں رک گیا. مجھے نہیں معلوم کہ کون سی بستی ہے اور میرا گھر کہاں ہے, میں کہاں سے آیا ہوا ہوں. مجھے یہ تو معلوم ہے لیکن اپنے گاؤں اپنے گھر پہنچوں گا کیسے؟ اتنے دن اور اتنی راتوں کے بعد میں اس چٹان پر, اس ٹیلے پر, اس جزیرے پہ آیا ہوں. یہ بستی کون سی ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم.
یہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ ابو بکر محمد ابن عبد الباقی کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھنے لگا تو گاؤں والوں نے، بستی والوں نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ مجھے بھی قرآن پڑھنا سکھا دیجئے۔ ہم نے ان کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو اور ان کے بزرگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے کھانے پینے رہنے کا ان لوگوں نے انتظام کر دیا۔ مجھے تحفہ دیتے تھے، مجھے تحائف لا لا کر، گفٹ لا لا کر دیتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ 1 سال 6 مہینے 1 سال تک ان کو میں پڑھاتا رہا۔ ایک دن انہوں نے مجھے لکھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ لکھنا بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں خطاط بھی ہوں، مجھے لکھنا بھی آتا ہے، میں نے مکے میں لکھنا بھی سیکھا ہے۔ ان لوگوں نے گزارش کی کہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں لکھنا بھی سکھا دیں۔ ہم ان کو لکھنا بھی سکھانے لگے اور قرآن پڑھانے بھی لگے۔ 1 ڈیڑھ 2 سال کے بعد گاؤں والوں نے کہا آیا ابو بکر محمد ابن عبد الباقی تم اتنے سال سے یہاں 1 ڈیڑھ 2 سال سے ہمارے بستی میں ہو، تم اپنے علاقے میں جانا چاہتے ہو لیکن ہم تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتے، تمہاری شادی نہیں ہوئی، میں چاہتا ہوں کسی بستی میں تمہاری شادی بھی کرا دوں اور تم یہیں رہنے لگو، اپنا گھر بسا لو۔ ابو بکر محمد ابن عبد الباقی کہتے میں نے بہت منع کیا لیکن وہ گاؤں والے نہ مانے اور کہنے لگے کہ میرے علاقے میں بہت نیک اور شریف لڑکی ہے لیکن اس کا باپ انتقال کر چکا ہے، وہ یتیم کی بیٹی ہے، یتیم بچی ہے۔ میں نے جب یتیم کا نام سنا تو میں نے کہا چلو ایک یتیم لڑکی کا گھر بس جائے گا، اگر اس کا باپ نہیں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا اس گاؤں والوں نے میری شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی، مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیا۔ جب میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوا اور جب وہ میرے کمرے میں پہنچائی گئی اور جب میں رات میں اپنی بیوی کے قریب گیا، میں اس لڑکی کے قریب ہوا تو میری نظر اس کے گلے پر پڑی۔ میں نے اس کے گلے میں موتیوں کا ویسا ہی ہار دیکھا، میں نے اس کے گلے میں موتیوں کا ویسا ہی ہار دیکھا جو ہار مجھے مکہ معظمہ میں ملا پڑا تھا اور جو میں نے ایک بزرگ کو سپرد کر دیا تھا۔ میں اس ہار کو چھونے لگا، اس کو ٹٹولنے لگا۔ میری یہ حرکت غلط سمجھی گئی اور لڑکی نے، میری بیوی نے مجھ سے کہا بڑے عجیب انسان ہو، ایک بیوی تمہارے سامنے زیب و زینت کر اختیار کیا آپ کے پاس آئی ہے اور آپ بیوی کو دیکھنے کے بجائے اس ہار کو دیکھ رہے ہیں، آپ بڑے لالچی نظر آتے ہیں۔ ابو بکر محمد ابن عبد الباقی کہتے ہیں نہیں میری بیوی میں لالچی نہیں ہوں، میں تو اس ہار کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گلے میں ہے۔ میری بیوی ایسا ہی ہار، بلکہ میں کہوں تو یہی ہار مجھے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ملا تھا، مکہ معظمہ میں پڑا ہوا ملا تھا۔ میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کے باوجود میں نے اس ہار کو بیچا نہیں، میں نے اپنے گھر پہ رکھ لیا۔ پھر ایک بزرگ اعلان کر رہے تھے میں 500 اشرفیاں اس کو دوں گا جو میرا موتیوں کا ہار مجھے میری ریشم کی تھیلی واپس کر دے گا۔ میں ان کو اپنے گھر لایا اور میں نے ان کو یہ ہار واپس کر دیا۔ انہوں نے 500 اشرفیاں مجھے دینا چاہیے لیکن میں نے ان سے 500 اشرفیاں نہیں لی کیونکہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ لڑکی نے جب یہ سنا تو زور زور سے چیخنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ، اے میرے پیارے سرتاج، اے میرے پیارے شوہر، تم نے اس ہار کو صحیح پہچانا، یہ وہی ہار ہے جو تمہیں مکہ معظمہ میں ملا تھا، اور جس بزرگ کو تم نے یہ ہار واپس کیا تھا وہ بزرگ میرے باپ تھے جو ابھی 3-4 سال پہلے انتقال کر گئے۔ وہ باپ میرے تھے لیکن جب سے مکہ سے واپس یہاں آئے تب سے برابر یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں نے اس دنیا میں صرف ایک ہی نوجوان ایماندار مرد
دیکھا ہے، اے اللہ کسی طریقے سے انتظام کر دے، اس نوجوان کو یہاں پہنچا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان سے کر دوں۔ وہ یہ دعا مانگتے رہے، ان کی زندگی میں یہ دعا پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا اور گاؤں والوں نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ میرے بھائیوں غور کر رہے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ دعا آج مانگو آج ہی پوری ہو جائے، دعا ضروری نہیں کہ آپ ابھی مانگے اور کل پوری ہو جائے، نہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، کب دینا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو کتنا نیک آدمی تھا یہ کتنا نیک آدمی تھا جس نے دعا مانگی کہ اللہ میری بیٹی کے لیے اس نوجوان کو یہاں پہنچا دے، کوئی انتظام کرو، کسی طریقے سے پہنچا دے، اور موت کے کشمکش سے زندہ رہ کر اس آدمی کو اللہ نے وہاں پہنچایا۔ اس کے ساتھی سب ڈوب کے مر گئے، لیکن اللہ نے اس بزرگ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے لکڑی کے تختے پر بٹھا کر اس آدمی کو وہاں پہنچایا۔ کیوں؟ اس آدمی نے اللہ پر توکل کر کے اس کا ہار اس کو دے دیا۔ بھوکا تھا، پیاسا تھا، ہماری روزی کہاں سے آئے گی، روٹی کہاں سے آئے گی اللہ جانے، اللہ دے گا، لیکن ہم بے ایمانی نہیں کر سکتے ہیں، ہم 500 اشرفی نہیں لے سکتے ہیں، اور اس آدمی نے 500 اشرفی بات نہیں لی۔ میرے بھائیوں اس توکل کا انعام یہ دیا کہ اللہ نے اس کو وہ ہار بھی دے دیا، گاؤں میں مکان بھی دے دیا، مسجد کا امام بھی بنا دیا، اور اس کو خوبصورت حسین و جمیل بیوی بھی مل گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا انعام، یہ ہوتی ہے اس کی جزا۔ ہمیں بھی اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنوں کی صفت ہوتی ہے، مومن کا وصف یہ کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ کتنا بھروسہ ہے آج ہمارے رب پر ہمیں؟ ارے ہمیں تو اپنے کاروبار پر بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ میں رزق دے گا۔ آج ہر کاروبار میں جھوٹ، دند پھند، ہیرا پھیری، کون سا کاروبار آج ہمارے پاس ہے جو ایمانداری کے ساتھ آج ہم چلا رہے ہوں؟ اور جب واقعات سنی رہے ہو تو نوجوانوں ایک واقعہ تمہارے سامنے اور رکھتا ہوں، سنیے۔ حضرت مبارک کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت مبارک بھی بہت غریب تھے، یہ بھی مزدوری کی تلاش میں نکلے کہ کوئی ہمیں مزدوری پر رکھ لے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رئیس اور ایک امیر آدمی کہتا ہے میرے باغ میں کام کرو گے، میرے باغ میں کام کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے، روزانہ پانی مارنا ہے اور میرے آم کے پیڑوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کریں گے۔ اس کو رکھ لیا۔ حضرت مبارک کو جب رکھ لیا گیا، میرے پیارے بھائیوں اس واقعے کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بستان المحدثین کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بستان المحدثین۔ اس واقعے کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ ان کو نوکری پر رکھ لیا گیا اور کہا گیا یہی کھانا بنانا، خود بنانا اور کھانا، ہم تمہیں راشن دے دیتے ہیں، آٹا گیہوں چاول سب رکھ دیا گیا، کھانا بنانا اور کھانا، اور اسی باغ میں تم رہنا، ہمارے باغ کی دیکھ ریکھ کرنا اور صبح اٹھ کر پانی مارنا۔ ان کو یہ دے دیا گیا۔ 3 سال 4 سال 5 سال کا عرصہ گزر گیا باغ کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے۔ ایک دن وہ امیر اور رئیس آدمی کچھ دوستوں کو لے کر باغ میں پہنچا، اپنے کچھ دوستوں کو لے کر باغ میں پہنچا اور مبارک سے بولا مبارک جاؤ ذرا میٹھے میٹھے آم توڑ کے لاؤ، ہمارے مہمان آئے ہیں، ہمارے دوست آئے ہیں، ان کو کھلانا ہے۔ حضرت مبارک بیچارے گئے اور ایک طرف سے آم توڑ کر لائے اور رکھ دیا۔ جب انہوں نے آم کھانا شروع کیا تو کوئی آم کچا نکلا، کوئی آم پکا نکلا، کوئی آم میٹھا نکلا، کوئی آم کھٹا نکلا، کوئی آم کسیلا نکلا۔ مبارک کو ڈانٹا اس امیر آدمی نے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری انسلٹ کرا رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میٹھے میٹھے آم لے کر آؤ اور تم ایک طرف سے سارے آم اٹھا کر لے آئے، کھٹے میٹھے کسیلے ہر طریقے کے۔ حضرت مبارک نے جو جواب دیا، نوجوانوں سنو، مبارک جواب دیتے ہیں کہ میرے مالک، میرے آقا، آپ نے مجھے میٹھے میٹھے آم لانے کے لیے کہا، لیکن مجھے کیا معلوم کہ کون سا آم میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے، مجھے کیا پتا؟ میں ایک طرف سے لے آیا۔
کہا تم اتنے سالوں سے میرے باغ میں کام کر رہے ہو، 5 سالوں سے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ کون سا آم میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے، کون سا کسیلا ہے؟ حضرت مبارک نے جواب دیا، میرے آقا میرے مالک، میں آپ کے آم کے باغ کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، میں نے آپ کے آم کا کوئی پھل آج تک باغ کا کوئی پھل کھایا نہیں ہے، میں نے ایک بھی آم چکھا نہیں ہے، جب میں نے کوئی آم کھایا ہی نہیں تو مجھے کیا معلوم کہ کون سا میٹھا ہوگا، کون سا کھٹا ہوگا، کون سا کسیلا؟ کہا 5 سال سے تم نے میرے اس باغ میں کوئی آم نہیں کھایا؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آج تک آپ کے پھل کا پیڑ کا گرا ہوا آم بھی میں نے آپ کے گھر پہ پہنچا دیا، آپ نے مجھے دیکھ ریکھ کی اجازت دی تھی، کھانے کی اجازت کہاں دی تھی؟ اس لیے میں نے آپ کے باغ کا کوئی پھل نہیں کھایا۔ اشش کر گیا مالک، ایسا امانت دار اور ایسا ایماندار آدمی فوراً اپنے گھر گیا، اور جب رات میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ مالدار آدمی سویا، کہنے لگا میری بیوی، میرے پاس ایک خوبصورت بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، مجھے ایک ایماندار لڑکا مل گیا، میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے باغ کے نوکر کے ساتھ، اپنے گارڈن کے ملازم کے ساتھ کروں گا، اس لیے کہ اس نے 5 سال سے ایسی امانت داری اور ایمانداری سے کام کیا ہے کہ میرے باغ کا ایک پھل بھی نہیں کھایا ہے، ایسا ایماندار آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ بیوی نے کہا جو آپ کا دل کہے وہ کریے، میں بھی تیار ہوں، میں بھی خوش ہوں، آپ اس نیک آدمی سے میری بیٹی کی شادی کر دیجئے۔ صبح ہوا، مبارک سے پوچھا گیا، حضرت مبارک نے بھی انکار نہیں کیا، اگر آپ کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، اور نکاح ہو گیا۔ اس امیر آدمی نے اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح حضرت مبارک سے کر دیا، اور وہ باغ بھی بطور گفٹ دے دیا، جاؤ اے مبارک، اب اس باغ کے مالک آپ ہو، میں نے یہ باغ بھی تمہیں گفٹ کے طور پر دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت مبارک وہی ہیں، وہی حضرت مبارک ہیں جو ملازم تھے، جو نوکری کی تلاش میں نکلے تھے، جو غریب تھے، جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، امانت دار ہونے کی وجہ سے اس امیر آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور جب اس بیوی سے ملے، اس امیر کی لڑکی کے ساتھ ان کی ہم مستری ہوئی، جب انہوں نے شب زفاف بنائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مبارک اور اس امیر کی بیٹی کے تعلق سے ایک لڑکا ان کو دیا، اس لڑکے کا نام رکھا انہوں نے عبداللہ، وہی عبداللہ آگے چل کر دنیا کے بڑے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہونے لگا، اور وہ عبداللہ ابن مبارک کے نام سے مشہور ہوئے، عبداللہ ابن مبارک کے نام سے مشہور ہوئے، اور دنیا کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوا، اتنے بڑے محدث بنے کہ دنیا کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوا۔ جب ہم حلال روزی کھاتے تھے، حرام کی طرف ہم نظر نہیں ڈالتے تھے، جب ہمارے پیٹ میں اور ہماری بیویوں کے پیٹ میں جب حلال لقمہ جاتا تھا تو ہماری بیویوں کے پیٹ سے محدث، ولی، کامل، عالم اور فاضل لوگ پیدا ہوا کرتے تھے، محدث پیدا ہوا کرتے تھے، اور جب سے ہم نے اور ہماری عورتوں نے مال حرام کھانا شروع کیا، جہاں سے بھی مال ہے اور ہڑپ لو، یہ کھانا شروع کیا، میرے بھائیوں، ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پہ ڈانس کرنے والی بے غیرت، بے حیا لڑکیاں اور بےہودے لڑکے آج ہمارے ماں اور بہنوں کی کوکھ سے پیدا ہو رہے ہیں، ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، نچڑیے پیدا ہو رہے ہیں، نشڑیے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سب مال حرام کے کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ ہماری نسل کو ایسے نشڑیوں سے اور ایسے خرافاتیوں سے محفوظ فرما دے اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، 1.5 گھنٹے کے اس پروگرام کے بعد کافی ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم کسی کو نام لے کر نہیں بلائیں، یہ آپ بلائیے، اور یہ جو طریقہ ہم جائز نہیں سمجھتے وہ ہم کرتے بھی نہیں، اس لیے ہاں چندہ ہم کر لیں گے، یہ عیدگاہ کی گھیرا بندی کا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سے محبت کرتے ہیں، برابر بلاتے ہیں، احسان بلاتے ہیں، تو میرے ہاتھ پر بھی آپ اس عیدگاہ کے لیے تعاون کرتے ہیں۔